بچوں جو بھی کام ہوتا ہے نا عام طور پر اس کے لیے 3 طرح کے امور ہوتے ہیں. ایک تو وہ کام جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں فعل. ایک وہ ذات کہ جو وہ کام کرے، وہ فعل کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل، کام کرنے والا. 2 ہو گئے، ٹھیک ہے. ایک ہے کام کرنے والا، ایک ہے فعل اور ایک ہے فاعل. فاعل کا مطلب وہ فعل کر رہا ہے. اچھا، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود ہوتے ہیں، یعنی فاعل نے کوئی کام کیا، کام مکمل ہو گیا، بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ فعل کا ذکر کر دیا جائے، کام کرنے والے کا ذکر کر دیا جائے. مزید ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ فاعل نے جو فعل کیا ہے اس کا اثر کسی شے پر ظاہر ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو صرف فاعل سے مل کر مکمل نہیں ہوتے، بلکہ ان افعال کو ضرورت ہوتی ہے اس ذات کی بھی، اس شے کی بھی کہ جس پر اس فاعل کے فعل کا اثر ظاہر ہوا. مثال کے طور پر مارنا ایک فعل ہے جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضرب، مارنا. اب میں نے کہا ضرب زید، ضرب زید نے مارا. اب بظاہر آپ دیکھو تو بات مکمل ہو رہی ہے لیکن مکمل نہیں ہوئی. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھئی زید نے مارا ہے، زید فاعل، کس کو مارا؟ زید کی مار کا اثر کس پر ظاہر ہوا؟ دیوار کو مارا، کسی جانور کو مارا، کسی انسان کو مارا؟ ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کیونکہ ضرب وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مکمل نہیں ہو رہا. فاعل کے ساتھ ایک اور ایسی شے یا ذات کے بارے میں اس کو طلب ہے جو ظاہر کی جائے، بیان کی جائے، بتایا جائے کہ زید نے جو مارا ہے تو یہ مار کا اثر کس پر ہوا ہے. فعل جو ہوا ہے، فاعل نے جو فعل کیا ہے تو فاعل کے فعل کا اثر کس پر ہوا ہے؟ تو میں کہوں گا ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا. نام کوئی بھی لگا سکتے ہیں آپ. ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا. اب بات پوری ہو گئی ہے کیونکہ ضربہ جو فعل تھا اس کا مطلب ہے مارنا. تو مارنے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 ذاتیں ہوتی ہیں، ایک مارنے والا، ایک مار کھانے والا. سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہر فعل میں ایسا نہیں ہوتا. بعض فعل ایسے ہوتے ہیں صرف فاعل کو ذکر کر دیا، بات مکمل ہو گئی. لیکن بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فاعل کے ساتھ اس ذات کے بارے میں بھی بتاؤ کہ جس پر فاعل کے فعل کا اثر ظاہر ہوا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف اور نحو کی ٹرم میں، صرف اور نحو کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مفعول. کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ کہہ لیں. ویسے مفعول کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول مطلق، لیکن مفعول بہ آپ کہہ لیں، مفعول بہ، مفعول بہ، ٹھیک ہے. تو اب پتہ چلا کہ جملہ فعلیہ کے عام طور پر کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 3: فعل، فاعل، مفعول. فعل، فاعل، مفعول، سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ. ضرب زید امرن، ضرب کیا ہے؟ فعل. زید کیا ہے؟ فاعل. امرن کیا ہے؟ مفعول بہ. یہ صرف مفعول کہہ دیں آپ، صحیح ہے. ایک کام کرنے والا، ایک وہ جس پر کام کا اثر ظاہر ہوا. یہاں تک کلیئر ہو گئی؟ فاعل، فعل اور مفعول کی تعریف کلیئر ہو گئی.